ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے ایک گاؤں سے گزر ہوا. اس گاؤں کی کھیتیاں ہری بھری تھی، نہریں کثیر پانی میں جاری تھے. اس گاؤں کے کھانے بھی بہت لذیذ تھے، عمدہ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس گاؤں والوں میں سے، اس گاؤں کے کھانوں میں سے کچھ کھایا اور وہاں سے چلے گئے. جب 3 سال کے بعد پھر وہ اسی گاؤں سے ان کا گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گاؤں کے حالات کو دیکھ کر بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، یہ تو وہی گاؤں ہے جس میں پھول تھے، یہ تو وہی گاؤں ہے جس میں بلبل تھی، یہ تو وہی گاؤں ہے جس میں پرندوں کی کیا ہے چہک تھی، یہ تو وہی گاؤں ہے جس میں لوگ خوشحال تھے. لیکن آج اس گاؤں میں کچھ بھی نہیں، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا، ہر طرف تباہی تباہی، ہر طرف بربادی ہی بربادی. غیب سے آواز آتی ہے کہ اے عیسیٰ، اس گاؤں کے لوگ بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے. اے عیسیٰ، اس گاؤں والوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس گاؤں والوں کا کوئی قصور نہیں ہے. البتہ اس گاؤں میں ایک بے نمازی آیا اور اس بے نمازی نے اس گاؤں والوں کے نہر سے پانی پی لیا. جب اس بے نمازی نے گاؤں والوں کے نہر سے پانی پی لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے نہر کے سارے پانی کو خشک کر دیا، سکھا دیا. جب نہر کا پانی خشک ہو گیا، سوکھ گیا، تو کھیتیاں بھی سوکھنے لگی، درخت بھی سوکھنے لگے اور لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے لگے. اس طرح یہ بستی ویران ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی. مجھے بتاؤ مسلمانوں، ایک گاؤں میں ایک بے نمازی آئے اور وہ بے نمازی اس گاؤں والوں کے نہر سے پانی پی لے تو اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے پورا گاؤں تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو مجھے بتاؤ کہ وہ گاؤں جس گاؤں کے پورے لوگ بے نمازی ہو، وہ علاقہ جس علاقے کے پورے لوگ بے نمازی ہو، وہ محلہ جس محلے کے پورے لوگ بے نمازی ہو، وہ خاندان جس خاندان کے پورے لوگ بے نمازی ہو، وہ گھر جس کا پورا گھرانہ بے نمازی ہو، تو وہاں ہم اطمینان کی سانس کہاں لے سکیں گے، سکون کی سانس کہاں لے سکیں گے. آپ اسی طرح دیکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں اذان دے اور کسی کو کہوں نماز پڑھائے اور میں نکل جاؤں گاؤں میں، بستی میں، اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں جن گھروں کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. میرے نبی نے صرف چاہا، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ اپنے نبی کی چاہت پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے. نبی کی صرف نگاہ اٹھتی ہے کہ قبلہ بدل جائے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. نبی چاہتے ہیں کہ سراقہ پر سونا حلال ہو جائے، اللہ حلال کر دیتا ہے. نبی چاہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف پر ریشم حلال ہو جائے، اللہ حلال کر دیتا ہے. 50 وقت کی نماز خدا دیتا ہے، نبی چاہتے ہیں 5 وقت کی ہو جائے، اللہ 5 وقت کی کر دیتا ہے. ایک مرتبہ میرا رب حضرت جبریل کو محبوب کی بارگاہ میں بھیجتا ہے اور محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے. میرے نبی چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے 9 مرتبہ چلے جاتے ہیں. ان کا رب کیا ہے، ان کی چاہت پورا کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے. وہ صرف چاہتے ہیں، کرتے نہیں. کرے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی نے چاہا کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں جن گھروں کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. نبی کی چاہت پر خدا نے آگ لگا دی. آپ مجھے بتائیں کہ آگ باپ بیٹوں میں نہیں جمتی، یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ ساس بہو میں نہیں جمتی، یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ بھائی بہن میں نہیں جمتی، یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ مال ہوتے ہوئے راتوں کو نیند نہیں آتی، یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ دل بے چین ہے، بے قرار ہے، بے اطمینان ہے، یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟
खुदा ने नबी की चाहत पर वो आग लगाई जिसको हम बुझा नहीं सकते। अगर दिखने वाली आग होती तो हम बुझा देते, लेकिन खुदा ने वो आग लगाई जिसको हम बुझा नहीं सकते। और ये ऐसी आग है जिससे हर फर्द जल रहा है, हर इंसान जल रहा है, हर घर जल रहा है। अब ये आग कैसे बुझेगी? जो नबी की चाहत पर मेरे रब ने लगाई। मस्जिद में आकर सजदे करो, नमाज पढ़ो, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचेगी, अल्लाह उस आग को बुझा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जरूरत इस बात की है कि आज मस्जिदों में बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन हमें फिक्र नहीं। अगर हमारे घर में बुलडोजर चले तो हमारी रात दिन की नई नींद क्या उड़ जाती है। मस्जिदों को आबाद करो, सजदे करो। हमारी नमाजों की बरकत से, सजदों की बरकत से अल्लाह मस्जिदों की हिफाजत फरमाएगा। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि दौरान बयान जो भी जाने अनजाने में गलतियां, लग़ज़िशें, खताएं हों, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।